اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا سمجھو کہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ دعا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں مانگی جا سکتی، یہاں پوچھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تو ہمیں اپنے سامنے مانگنے والا بنا، ہمارا معاملہ اس سے بھی مانگیں گے، اس سے بھی مانگیں گے، اس کے سامنے بھی اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ پیش کریں گے، لیکن اگر نہیں پیش کریں گے تو اپنے اللہ کے سامنے نہیں پیش کریں گے۔ حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے، ہم تو ایک ایک سانس میں اپنے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کا مطلب یہ ہوا اے اللہ تیرے فضل اور کرم کے بنا تو ایک سانس بھی ہماری نہیں چل سکتی، تو ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اور اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ، بندہ جب کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو بندے کی مانگی ہوئی چیزوں میں سب سے زیادہ پسند اللہ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا بندہ اپنے اللہ سے عافیت کا سوال کرے۔ اسی لیے ایک موقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو قبول ہوتی ہے، تو صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا مانگے اللہ سے؟ مانگنے کو تو بہت کچھ مانگنا چاہیے، سب کچھ مانگنا چاہیے، جوتے کا تسبیح بھی اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، زندگی اور موت وہ تو ہے ہی میرے اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، لیکن ہمارے نبی نے جو ہمیں دعاؤں میں سکھلایا ہے اس سے تو یہاں تک بات پتہ چلتی ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہاں تک کہ جوتے کا تسبیح ہو تو وہ بھی اپنے اللہ سے مانگنا چاہیے، اس سے اللہ سے قرب اور تعلق پیدا ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگے اپنے اللہ سے؟ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اپنے اللہ سے عافیت کو مانگو۔ اس موقع پر اور بہت ساری چیزیں تعلیم کی جا سکتی تھی، اللہ کے نبی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ فرما سکتے تھے، یہ مانگو یہ مانگو، لیکن عافیت ایک ایسی بڑی دولت اور نعمت ہے کہ عافیت کا تعلق خالی ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، ظاہر اور باطن دنیا آخرت کی عافیت کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور دنیا میں عافیت کا مطلب کیا ہے کہ ہماری جان میں، مال میں، صحت میں، ایمان میں، ظاہر میں، باطن میں، گھر بار میں، کاروبار میں، ہر چیز میں اللہ کو ہمیں عافیت نصیب فرما۔ اگر عافیت نہ ہو تو دھن دولت ہو، اپنا گھر بار ہو، بیوی بچے ہو، جو کچھ بھی ہو، کسی چیز میں انسان دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا اگر عافیت نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اللہ سے اپنے لیے عافیت کو مانگو۔ تو میں یوں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو جو سب سے اہم ترین مقام عطا فرمایا وہ مقام عبدیت تھا، اور مقام عبدیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ سراپا عاجزی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، ہمیشہ ہر موقع پر اللہ کے نبی اپنے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اب یہ دو تین چونکہ مختصر 10 منٹ کا وقت ہے میرے پاس، ان دو چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہماری دعا کے مانگنے کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہو سکتا ہے بات آپ کو عجیب بھی لگی، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقیقت ہے۔ ہم اللہ سے دعا ایسے مانگتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے اللہ نے نعوذ باللہ ہم نے کوئی اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ بس آپ نے تو ہم نے اللہ کہہ دیا، بس آپ نے اس کو قبول ہی کرنا ہے۔ ذرا سوچیں تو صحیح نا، ہم جب کسی بڑے افسر کے سامنے، کسی عہدیدار کے سامنے سب جاتے ہیں اپنے کسی ڈاکومنٹس کو لے کر کے، کسی ضروری کاغذات کو لے کر کے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو میں کاغذات لے کے جا رہا ہوں یہ بالکل لیگل قانونی چیز ہے، اس میں کوئی فراڈ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ جب اس ڈاکومنٹس کو اپنے افسر کے سامنے رکھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ سر کہہ کے، سر سے لے کر کے پاؤں تک آپ ایک جیسے بت بنے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اپنے سر کے سامنے اور اپنے باس کے سامنے۔ کیا پتا کہ میرا باس اس پہ دستخط نہ کرے اور یہ میری فائل رکی رہ جائے۔ سانس تک لینے میں بات دشواری ہوتی ہے اپنے افسر کے سامنے، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ایک ہاتھ ایسے ہے ایک ایسے ہے، سوچ کہیں کی رہے، بول کہیں جا رہے، رٹے رٹائے جملے نکلے جا رہے۔ ایسی دعا یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ، اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو کہ وہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو واعلموا، یاد رکھو، جان لو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالی غفلت والے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔
اگر دل دعا کے وقت متوجہ نہیں ہے، ایک ہے ظاہر دعا کا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہوں، زبان سے الفاظ جب نکل رہے ہوں تو اس وقت ان الفاظ کا استحضار بھی ہو کہ میں اپنے اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، اور دل کا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ ہو کہ میں اس اللہ سے مانگ رہا ہوں جس اللہ نے مجھے مانگنے کا حکم دیا ہے، کہ میں بندہ ہوں، اے اللہ آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی خالق ہیں، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، اے اللہ آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی دے ہی نہیں سکتا، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے، نہ صحت دے سکتا ہے، نہ بیماری دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ ذلت دے سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کیفیت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے، جس کو قرآن نے کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے اس پریشان حال کی دعا کو سننے والا جب وہ پکار کو۔ مضطر کا لفظ یہ بتلا رہا ہے کہ دعا کے وقت وہ کیفیت ہونی چاہیے کہ جسم لڑکھڑائے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جب اپنے اللہ کو پکار رہے، ایک محبت کی اور ایک درد کی کیفیت ہونی چاہیے اپنے اللہ کو پکارتے وقت۔ لیکن ہمیں کہاں مانگنے کی فرصت ہے؟ کبھی ہم نے اس بات پر سوچا کہ کبھی ہمیں تنہائی میں 10 منٹ نکال کر کے اپنے اللہ سے مانگنے کا اہتمام تو کریں، ایک مرتبہ یہ نسخہ آزما کر کے دیکھیں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ایک وقت مختص کر لیجیے اپنے لیے۔ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے اپنے استاد سے یہ کہا کہ آج کل کتابوں کے سمجھنے میں بڑی دشواری آ رہی ہے، تو استاد محترم نے انہیں یہی جواب دیا، ایک وقت اپنا نکال کر کے مختص کر لیجئے کہ یہ وقت میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا رہے گا، اس وقت کوئی اور کام مت کیجئے، ہمیشہ معمول بنا لیجئے کہ یہ 10 منٹ میرے اپنے اللہ سے مانگنے کے لیے رکھے ہیں، اور یاد رکھیں وہ 10 منٹ یا وہ مخصوص وقت اگر تنہائی کا ہو جہاں کوئی اور تیسرا موجود نہ ہو، ایسا معمول بنا کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے گا کیسی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیسے اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ سے کیسا قرب نصیب ہوتا ہے۔ لیکن یہ جبھی ہوگا جب اس پہ عمل کیا جائے۔ اور ہمارا حال، نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو دعائیں بتلائی ہیں، کس درد کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن میں ربنا 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 کے نام سے جو دعائیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں جو نبیوں نے اپنے اللہ سے مانگی ہیں، لیکن ہم نے کب مانگی ہے دعائیں اپنے اللہ سے؟ اور نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے جو دعائیں مانگی ہیں انہیں دعائیں مأثورہ کہتے ہیں، یعنی وہ دعائیں جو نبی علیہ السلام سے منقول ہیں۔ ان دعاؤں کی حیثیت یوں سمجھ لیجئے، یہ وہ دعائیں ہیں جن پر قبولیت کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ اگر ضابطے اور آداب کے ساتھ یہ دعائیں اپنے اللہ سے مانگی جائیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ ان دعاؤں کو ضرور قبول کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر، آپ دیکھیں احادیث کی کتب کے اندر لاکھوں دعائیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اپنے اللہ سے مانگی ہیں، یہ بتلانے کے لیے کہ کوئی بھی بندہ اپنے اللہ سے کسی بھی حالت میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہم کتنے ہی بڑے سے بڑے عہدے پر کیوں نہ چلے جائیں، ہم ظاہری اعتبار سے دنیا میں کسی بڑے سے بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائیں، لیکن یاد رکھیں ہم اپنے اللہ سے غافل اور بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بجائے کسی دوسرے کو دعا کا کہنے کی، یہ بھی ایک آج بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارا حال یہ ہے ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، اس پہ برائی نہیں ہے، لیکن ہم خود نہیں مانگتے، دوسرے کو کہتے رہتے کہ دعا کرنا میرے لیے، دعا کرنا اچھی بات ہے، حدیث پاک میں اس کا بھی حکم ہے کہ دوسرے کے لیے دعا کی جائے وہ اپنے لیے زیادہ نافع ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ ہم خود اپنے لیے دعا نہ مانگیں۔ میری پریشانی، میرا درد دل، میری کڑھن وہ کوئی کسی دوسرے کے اندر کیسے آ سکتی ہے؟ میرے دل میں جو غم ہے، میرے دل میں جو تڑپ ہے، میرے اطراف میں جو میری پریشانیاں ہیں، میری جو کیفیات ہیں، وہ کسی دوسرے پہ کیسے آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی۔ میں جو درد دل کے ساتھ اپنے اللہ سے مانگوں گا، اپنے دکھڑے اپنے اللہ کو سنوں گا، دوسرا کون کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس لیے بجائے دوسروں کے کہنے کے مشق کیجیے اللہ سے مانگنے کی، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا یہ دنیا میں صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ ایک بہت خوبصورت اور لاڈلا بیٹا یا بیٹی بھی اگر مستقل 3، 6، 8، 9، 10 مرتبہ اپنے ماں سے یا باپ سے بھی کوئی چیز مانگے نا، تو کتنا ہی لاڈ کرنے والا باپ کیوں نہ ہو، کتنی ہی لاڈ کرنے والی ماں کیوں نہ ہو، 10 بار کے بعد، 12 بار کے بعد، اولاً تو 2-4 مرتبہ ہی کے بعد وہ بھی جھڑک دیتی ہے اپنے بیٹے یا بیٹی کو، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، ہزاروں بار نہیں، لاکھوں بار مانگتے ہی رہو، اللہ کی طرف سے کبھی انکار نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں، ایک تو یہ اصول یاد رکھیں، ایک تو دعا کے لیے مخصوص رکھیں وقت، کوئی تنہائی میں اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں، پریشانیاں دور ہوں گی، حالات سازگار ہوں گے، رزق اور رحمت کے دروازے کھلیں گے، اللہ سے تعلق اور قرب پیدا ہوگا،
اور دوسرا یہ نسخہ ہے کہ جب بھی دعا مانگے توجہ کے ساتھ اور استحسان